السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رائٹس واچ. میں ہوں زری جلیل اور میں ہوں احمد سعید. ہم نے یہ دیکھا کہ ایپسٹین فائلز نے کافی دنیا میں ایک ویو پھیلا دی، اور ایپسٹین فائلز میں آپ کو پتہ ہے کہ انڈر ایج لڑکیوں کی سیکشل اسالٹ، سیکشل ہراسمنٹ، ریپ، اس چیز کی بات ہو رہی ہے along with other things جو ایپسٹین واز accused of doing. بٹ جہاں پہ پاکستان کی بات ہے، یہاں پہ کافی شور مچا کہ دیکھیں انڈر ایج لڑکیوں کے ساتھ ریپ کیا گیا اور ٹریفک کیا گیا ان کو. لیکن وین یو کم ٹو پاکستان اٹ سیلف، اٹس شاکنگ ٹو سی دیٹ ان پارلیمنٹ دیر از اے پارلیمنٹیرین جو کھڑے ہو کے یہ کہتا ہے کہ انڈر ایج لڑکیاں یعنی کہ 16 سال کی عمر کی سے کم لڑکیاں ان کی شادی کی جا سکتی ہے. جس طرح کے آئلی قوانین میں آپ نے ترمیم کی ہے، میں اعلان کرتا ہوں کہ میں سرعام اس کی خلاف ورزی کروں گا، اور 15 سال اور 16 سال اور 12 سال اور 10 سال کے جوانوں کی شادیاں کراؤں گا اور ان میں خود بیٹھوں گا. آپ بتائیں گے کہ پھر آپ کس طرح میرا مقابلہ کرتے ہیں. دس از اے شاکنگ اسٹیٹمنٹ میڈ بائی پارلیمنٹیرین ہمسیلف. اور اسی حوالے سے ایک ڈیولپمنٹ آئے گی پنجاب میں جو کہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے ان رسپانس. ہم یہ اس لیے کمپیئر کر رہے ہیں بیکاز اٹ از ناؤ ہیپننگ ٹوگیدر. اور یہ ہے پنجاب کے اندر ایک قانون آنا جو 18 سال کی کم عمر لڑکیاں یعنی کہ 18 سے کم عمر لڑکیاں اور لڑکے ان کی شادی کو مطلب ریسٹرین کیا گیا ہے. سو اس کے اندر ابھی کافی زیادہ اور بھی اس میں ہوگا. ابھی تو آرڈیننس کی صورت میں آیا ہے اور ابھی اس کو ٹیبل کیا جائے گا ان دی پنجاب اسمبلی اور پھر اس کو پاس کیا جائے گا. اینڈ آئی تھنک یہ بڑا اچھا ہے کہ ہم اس پہ ڈبیٹ کر رہے ہیں کہ، اور آئی تھنک سول سوسائٹی میں اور ڈبیٹ ہونی چاہیے کہ پنجاب میں اس طرح سے یہ ہمیں ایک چانس مل رہا ہے کہ چلیں 2-3 مہینے کے بعد جب یہ ٹیبل ہوگا کہ جو بھی اس میں کمیاں کوتاہیاں ہیں وہ آگے نکل جائے. لیکن ایکچولی اس میں سزائیں کافی دی ہیں نا، سزائیں رکھی گئی ہیں ان نکاح اسرار کے لیے رکھی گئی ہیں جو کہ اس طرح کے کم عمر بچیوں کا نکاح پڑھائیں گے، ماں باپ کے لیے رکھی گئی ہیں، گارڈین کے لیے. اچھا ایک چیز جو ہے وہ یہ کہ جو سندھ کا قانون تھا اس کے اندر بھی سزائیں رکھی گئی، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس پہ عمل جو ہے تقریباً ایک دہائی کے بعد 10 سالوں کے بعد جا کے بھی ریسنٹلی ہی ایک سزا دی گئی ہے. بلوچستان کا قانون تھا وہ بھی آیا. اچھا اس قانون میں 2 اچھی باتیں ہیں اچھا جس سے پنجاب کو سیکھنا چاہیے یا پنجاب اس کو اپنے اندر انکلوڈ کر سکتا ہے. ایک یہ کہ انہوں نے جو نکاح جو ہوگا رجسٹر ہوگا ان دا یونین کونسل، اس میں لڑکے لڑکی کا شناختی کارڈ انہوں نے لازمی ڈکلیئر کیا کہ وہ ہونا چاہیے. اور دوسرا انہوں نے پاورز دی ہیں انڈر سیکشن 7 اپنے قانون کے کہ آپ وائڈ اے بی ایشو کر سکتے ہیں، مطلب اس شادی کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر سکتے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑا کنسرن رہا تھا ہمارے جو رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں یا جو لائرس ہیں جو یہ کیسز کو پلیڈ کرتے ہیں ان دی کورٹس. اور کورٹس ایون کہ کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس اعظم خان نے ایک فیصلے میں یہ لکھا کہ ہمارے ہاتھ قانون اس حد تک باندھ دیتا ہے کہ وہ ہمیں سزا دینے کا اختیار تو دیتا ہے لیکن وہ ہمیں شادی کو جو ہے وہ نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کرنے کا اختیار نہیں دیتا. تو بیسکلی پھر احمد اس وقت اسٹیٹس یہ ہے کہ پورے ملک میں انکلوڈنگ فیڈرل لیول پہ وی ہیو کہ ایجز 18 سال ہے، لیکن کے پی میں نہیں ہے ایسا. کے پی کو چھوڑ کے جو کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اب لوگوں کا فوکس جو ہے اب کے پی کی طرف ہونا چاہیے کہ وہاں پہ آپ یہ لیجسلیشن کرنے سے آپ کون روک رہا ہے. ہاں اباؤٹ ٹائم ناؤ. اور کے پی میں کہ یہ ایک کافی بڑا مسئلہ ہے کہ کافی ایسے وہاں پہ ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے، ایسی مائنڈ سیٹ وہاں پہ موجود ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ ہونا چاہیے. اچھا اور کے پی کیس ان پوائنٹ مولانا فضل الرحمان ایگزیکٹلی. اچھا اور میں کے پی میں اس لیے بھی تھوڑا فوکس کرتا ہوں کہ کے پی از بارڈرنگ ود افغانستان، اینڈ جو افغانستان کے اندر جو حالات ہیں، اب یو این اسپیشل ریپورٹر رچرڈ بینٹ جو ہے جو افغانستان کے ہیں وہ آئے اور انہوں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو ریڈیکل قسم کی لیجسلیشن یا جو ریڈیکلائزیشن افغان سوسائٹی میں آپ کو دیکھنے میں مل رہی ہے وہ آپ کو ریفلیکٹ کرنا شروع ہو گئی ہے اکراس دا بارڈر. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو تینوں قوانین ہیں یہ کس طرح سے آپس میں چل رہے ہیں. لیکن سب سے پہلے جو ہے نا ہم کچھ دیکھتے ہیں کہ جو پنجاب کے لوگ ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اس قانون کو لے کے. لوگوں کو کیا سمجھ ہے کہ یہ چائلڈ میرج کتنا بڑا ایشو ہے، اس کے لیے قانون سازی کیوں ضروری تھی. ایک ہم نے لوگوں سے بات کی ہے بازاروں میں جا کے، وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں. جو یہ گورنمنٹ نے قانون پاس کیا ہے تو ہم اس کی نفی کرتے ہیں. میرا خیال ہے بلوغت ہونی چاہیے اور یہ
آپ کے اپنے حالات کے مطابق بھی ہے، اور اس کے اندر میرا خیال ہے اس کے اندر اسٹیٹ کو انٹرفیئر کرنا میرا نہیں خیال اس میں ہونا چاہیے. اچھا گورنمنٹ نے اب یہ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے 18 سال کی لڑکا اور لڑکی وہ اسے شادی پابندی لگائی ہے، لیکن یہ غلط ہے. 18 سال سے کم عمر کی شادی. جی بالکل یہ غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے، پابندی نہیں لگنا چاہیے. بات تو یہ ہے کہ جو اسلام کہتا ہے نا وہ تو بہت ہے کہ بالغ ہو، جب اولاد بالغ ہو جو اس کا وہ شادی کر دینی چاہیے. ٹھیک ہے، گورنمنٹ اپنی روح سے وہ ٹھیک کہہ رہی ہے کہ جو بچے جوان ہو جائیں 18 سال کی شادی کم نہ کریں، لیکن ہم اس کے مطابق نہیں چل سکتے کیونکہ وہ جلدی شادی ہو جائیں گے تو ظاہر ہے وہ بے شمار برائیوں سے بچیں گے. میری رائے سمپل ہے جی، اس میں قانون تو نہیں ڈیفائن کر سکتا کہ کس کی شادی کب ہوگی. کسی مذہب میں لکھا ہوا ہے؟ کسی مذہب میں نہیں لکھا ہوا یہ والا کہ آپ 18 سال سے نیچے لڑکی لڑکا ہو اس کی شادی نہیں ہونا چاہیے. یہ جو رشتہ ہوتا ہے نا یہ بڑا اہمیت والا رشتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو نبھانے کے لیے نا کوئی سوچ سمجھدار ہونا چاہیے. اور یہ جو 18 سال کی کم عمر ہوتی ہے نا یہ نابالغ اتنی وہ سمجھدار نہیں ہے جو اب دور چل رہا ہے. گورنمنٹ کو یہ کہنا چاہیے کہ غلط ہے، یہ واپس اس نے بل جو پاس کیا وہ یہ واپس لینا چاہیے. ذری یہ اپنے لوگوں کی رائے دیکھی. اچھا اب یہ آپ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کم عمری میں شادی ہونی چاہیے، اب اس کی یہاں پہ حکومت کا فیلئر آتا ہے، ایک لیکن سوسائٹی کا بھی میں فیلئر اس آتا پہ ہے. تھوڑا سا آپ کو روکوں گی کہ یہ تو صرف 7-8 لوگ ہیں، مطلب دس از ناٹ دا یہ انٹائر ریفلیکشن ہے. آپ اس 7-8 کو 7-8-100 کر لیں، آپ اس 7-8 کو 7-8-100 کر لیں، 7-8 ہزار کر لیں. یہ میرا ایک کیونکہ ہمارا انٹریکشن رہتا ہے 80-85% آپ کو جو ہے نا یہی رسپانس ملے گا. اس کی وجہ ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے کیریکولم میں یہ چیز کہیں انکلوڈ نہیں کی گئی، ریلیجس وجوہات بھی ہے، ریلیجیس وجوہات دی گئی، اور کبھی حکومت اونرشپ لینے کو تیار نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ کی پارلیمنٹ پاس کرتی ہے بل، اسی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے ایک بہت ہی سینئر پارلیمنٹیرین اس کو اپوز کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں اس کی خلاف ورزی کروں گا. اور وہ تمام سیاستدان جو کہ بہت پاور رکھتے ہیں، بہت آواز رکھتے ہیں، وہ کسی بھی معاملے میں اپنے سیاسی حریف کو دھیڑ کے رکھ دیتے ہیں، وہ خاموش رہتے ہیں. اب ذری معاملہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اس ٹائم سندھ میں ایک قانون ہے، ایک فیڈرل میں قانون ہے، بلوچستان میں قانون ہے، اور پنجاب میں ایک آرڈیننس ہے جو کہ قانون کی شکل اختیار ہوپ فلی بن جائے گی. اب یہ سارے قانون کہتے کیا ہیں؟ ان سارے قانون کا فائدہ کیا ہوگا؟ ان پہ امپلیمنٹ کیسے ہوگا؟ ان کا کمپیریزن کیا ہے؟ اس پر تو کوئی وکیل ہی ہمارے ساتھ بات کر سکتا ہے، وہی ہمیں سب سمجھا سکتا ہے. اور ہمارے پاس ایک وکیل ہیں، بہت شکریہ. اور وہ وکیل بہت ہی اس لحاظ سے لیڈنگ وکیل ہیں کہ وہ خواتین کے حقوق، بچوں کے حقوق، چائلڈ میرجز خاص طور پہ اس کے حوالے سے وہ پریکٹسنگ کنورژن اس کے حوالے سے بہت ہی پریکٹسنگ لائر ہیں. ملیحہ ضیاء صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ملیحہ ضیاء صاحبہ بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا رائٹس واچ کے لیے. اچھا ملیحہ، وی گوئنگ ٹو اسٹارٹ آف ود چائلڈ میرج کی ہم بات کر رہے ہیں، اور چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ ابھی پنجاب میں نافذ ہوا ہے، امپلیمنٹ ہوا ہے، اس کے نوٹیفیکیشنز پروملگیٹ ہو چکے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا مائل سٹون ہے بیکاز پنجاب میں کافی زیادہ اس کے اوپر کنفلکٹنگ رائے آئی ہے، کافی پش بیک ہوا ہے، بٹ فائنلی وی آر دیر. فائنلی ان 2026 وی ہیو ناؤ گاٹ این ایکٹ جس میں لڑکی کی ایج بھی 18 سال ہے اور لڑکے کی بھی 18 سال ہے. بٹ آپ سے پہلا سوال میں یہ پوچھوں گی کہ پہلے سندھ لے کے آیا ایکٹ، پھر بلوچستان لایا، کے پی میں ابھی بھی ایک وی آر اسٹل ویٹنگ، ہوپ فلی جلدی ہو جائے گا، فیڈرل میں بھی آ چکا ہے. آپ ان سارے ایکٹس کو آپ نے دیکھا ہوگا، اسٹڈی کیا ہوگا، آپ کے خیال سے واٹ از دا ڈفرینس، واٹ آر دا یو نو اف یو کین پوائنٹ آؤٹ اینی فلاز اور اینی تھنگ ان دیز ایکٹس یو تھنک سم دیر از روم فار امپروومنٹ. So what is your study on this? دیکھیں there's always room for improvement in any act. You know that, let's just start off with that as well. لیکن I think we need to celebrate، جیسے آپ نے بالکل صحیح بات کی، اس دفعہ کہ پہلی دفعہ I think 1929 سے اگر ہم بات کریں at least the majority of the provinces میں یہ ریکگنائز کیا گیا ہے کہ ایج آف میرج کی لیگل ایج 18 سال ہونی چاہیے. I think that is a huge cause for celebration. بیکاز یہ جو جدوجہد چلی ہے ایویڈنس کے ساتھ، اینیکڈوٹس کے ساتھ، بچیاں اگر آ کر سروائیورز بات کر رہی ہیں، ہیلتھ پریکٹیشنرز بات کر رہے ہیں، آئی تھنک دس از اے مونیومنٹل مومنٹ. اینڈ انشاءاللہ جب کے پی میں بھی آ جائے گا، اٹ بی فار دا فرسٹ ٹائم سنس 2013 کے ہمارے سارے ملک میں ایک ہی عمر ہے. اینڈ ویئر دس ول ریئلی ہیو این امپیکٹ از دا فیکٹ کہ جو لوگ ایک پروونس کے قانون کی ایڈوانٹیج لیتے تھے، فار ایگزامپل اگر سندھ سے وہ پنجاب جا رہے تھے شادیاں کرنے کے لیے ود انڈر ایج گرلز، یا آئی سی ٹی سے پنجاب جا رہے تھے یا کے پی جا رہے تھے، if this does happen in KP, it will remove this
gap in the overall system, national system, which was being exploited by the perpetrators. So یہ تو سب سے پہلے بہت اچھی بات ہے. جو سندھ کی لرننگس ہیں جو میں شیئر کرنا چاہوں گی, بیکاز آئی تھنک بیکاز ہمارے پاس یہ قانون 2013 سے ہے, would be very valuable I think to the rest of the provinces as well, کہ جب وہ رولز بنا رہے ہوں گے یا اس کے پاس اگر آپ کے پاس ابھی چانس اپرچونٹی ہے کہ کچھ چینج کرنے کا KP کے لیے, this would be very valuable. جو سب سے زیادہ ایشو آتا ہے امپلیمنٹیشن آف دا لا از دا فیکٹ کہ جب لڑکی کی سب سے پہلے کیس آتا ہے, نارملی ابڈکشن کا کیس آتا ہے 365B جو ہوتا ہے, بیکاز انیشلی مینی ٹائمز دا پیرنٹس ڈو ناٹ نو کہ لڑکی کہاں گئی ہے. اف شی از بین کڈنیپڈ یا اس کو انٹائز کیا جاتا ہے یا ایکسپلوئٹ یا بلیک میل کیا جاتا ہے گھر سے نکل آنے کے لیے, دا کسٹڈی آف دا چائلڈ از دا بگیسٹ ایشو, کہ جب تک یہ کیس ایکچولی ٹرائل تک پہنچے کسٹڈی آف چائلڈ کہاں ہوتی ہے. Very often that custody is with the accused. So accused who is usually an adult man, کہ یہ بچی ان کے پاس کسٹڈی میں رہتی ہے, she continues getting mentally and psychologically brainwashed, traumatized, often raped. Rape تو ہم کہیں گے because if it's you cannot consent to sexual intercourse below the age of 16 under the federal law. تو even اگر وہ she believes herself to be married, it's still rape. So she's being raped. Very often اس کی pregnancy بھی ہو جاتی ہے اس کے دوران. And then you expect her to come to court and give a statement against the man. Now, اس دوران کے اندر ماں باپ سے بات نہیں ہو رہی, فیملی کے بات نہیں ہو رہی, فری کاؤنسل میں بات نہیں ہو رہی. So یہ جالا جو پیریڈ ہے which is not covered in the law is a very, very important gap. Because اس کے ساتھ ساتھ جو میرا جلتا جو ایشو ہے is the fact کہ اگر یہ بچے پریگننٹ ہو جائے, اس کے بچے لیجیٹمیٹ ہوں گے یا نہیں لیجیٹمیٹ ہوں گے. یہ سب سے زیادہ ایشو ہم فیس کر رہے ہیں سندھ میں. اچھا ملیہ صاحبہ, لیکن ایک اور بھی مسئلہ جو ہے وہ سامنے آیا تھا یہ جب چائلڈ میرج کے قوانین بنے تھے, اس میں یہ تھا کہ عدالتیں یہ کہتی تھی کہ ٹھیک ہے بلو جو ہے ایج اگر شادی ہو رہی ہے ہم مان لیتے ہیں کہ وہ غلط ہے, ہم سزا دے دیتے ہیں ماں باپ کو یا جس نے نکاح پڑھایا اس کو, لیکن وہ کہتے تھے ہم یہ شادی تو نہیں ختم کر سکتے, ہمارے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے یہ شادی. لیکن جو بلوچستان کا جو آیا ہے چائلڈ میرج ایکٹ, اس کے جو سیکشن 7 ہے وہ انڈر سرٹن کنڈیشنز جو ہے وہ جو میرج کو وائڈ اب انیشو ڈکلیئر کرنے کی پاور دیتا ہے. تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ جو بلوچستان کا ایکٹ ہے وہ آئی تھنک کہ سب صوبوں سے اس نے اس لحاظ سے ایک درجہ آگے وہ بازی لے گیا. بالکل جو صحیح بات کریں, جو بلوچستان میں اور پنجاب کے قانون میں دو کی ڈفرینسز ہیں which I think is very positive in one sense. بلوچستان کے the capacity of the judge to declare marriage void is very, very important. Because I think کہ یہ خاص طور پر ایک discretionary nature پر judges کو ہی دیکھنا ہوگا کہ یہ کیا صورتحال ہیں, what are the wishes of the child, what are the wishes of the family, and actually declaring her as a victim. And I think that's a very important mindset as well. جو پنجاب کا ایک section ہے which is on child abuse and the ban on cohabitation before the marriage. I think that is also a very important clause جو انہوں نے ڈالا ہے. Now اس میں آپ کی دو چیزیں جب یہ interpretation and courts میں جائے گا, دو تین چیزیں ہو سکتی ہیں. One is the question کہ as I mentioned کہ custody of the child کہاں جائے گی before the marriage. You see? So جو سندھ میں ہم نے دیکھا ہے, جو ہم باقی generally practices میں دیکھ رہے ہیں, نارملی گرل اگر اس کو ایز اے سیڈ گھر سے نکالا جاتا ہے کسی بھی طریقے سے ابڈکشن یا انٹائسمنٹ کے ساتھ, اینڈ آپ شادی کر لیتے ہیں نا, سپوزٹلی شادی کر لیتے ہیں, اینڈ شی از ناؤ لیونگ ود ہر ہسبینڈ. ہم کسٹڈی دے ڈونٹ سے کسٹڈی آف چائلڈ, دے سے شی از لیونگ ود ہر ہسبینڈ ایز اے ہیپیلی میرڈ وومن. ہیبیس کارپس کی پٹیشن اور پروٹیکشن کے یہ ہمیں لوگ ہراس کر رہے ہیں, لیٹ اس لیو ا میرڈ لائف. یہ نارملی ہوتا ہے. Now in this scenario جج کے پاس دو آپشنس ہیں, تین آپشنز ہیں آئی وڈ سے کریکٹلی. یا تو آپ اس کو کہیں کہ ہراسمنٹ کی پٹیشن ہے, اس کو اپنے شوہر کے ساتھ, شوہر کوٹ ان کوٹ شوہر کے ساتھ آپ بھیج دیں, یا شی از انڈر ایج ہم ماں باپ کے پاس بھیج دیں, یا ہم چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوٹ یا اتھارٹی کے پاس بھیج دیں. یہ آپ کے پاس تین آپشنز ہیں. when the marriage has been when they have said that there is marriage. Now جو پنجاب کا قانون ہے, it says that cohabitation with a child prior to marriage is a punishable offense, which I think is fantastic because یہ cover کرے گا جو loop hole اگر آپ custody میں رکھ لیں and you wait for a little time before the marriage is actually taken place. لیکن جو
problem bhi hogi, anyone with a criminal mindset, I mean, even myself without that mindset will know ke iska matlab hai you have to make sure the marriage happens immediately or you place in custody somewhere else away from the accused. So while it's very admirable and I'm very happy कि ये section डाला गया है, there are many loopholes around it. So I think कि वही rules में आपको फिर भी ये डालना होगा कि custody of the child has to go to a child protection institute. She has to be taken away from the accused or any member of his family as well, or kin in that way, to make sure कि उसको एक safe space मिल सके. So explain this again in very simple terms, because I'm sure a lot of our audience will have some, like, क्योंकि legal background हर बंदे का तो नहीं होता. So but if you can simplify this entire thing कि cohabitation वाली जो चीज़ है, इसको क्या use किया जा सकता है as a loophole, या is it a positive thing? How do you see it? ये चीज़ ज़रा explain करें. So normally child marriage के cases में जो होता है, अगर लड़की को आपको घर से निकलवाया जाता है, now निकलवा सकते हैं through abduction and kidnapping, through enticement, through trickery, through misrepresentation, जो भी तरीक़ेकार हो, वो बच्ची घर से निकल जाती है. Now this is where सबसे पहले आपका point आता है कानून के नीचे कि did she leave consensually or was she forced out of the house, कि use of force हुआ था या नहीं. ये एक सबसे पहले आपका legal point judges देखते हैं या police देखता है कि to prove how she left or not, consent था या नहीं था. दूसरा फिर होता है कि once she leaves the house, where does she go? जैसे हम कहते हैं legally कि किसकी custody में होती है. Now normally वो accused की custody में होती है. Now the Punjab government has done a very good thing कि उन्होंने एक section डाल दिया है, a punishable section, कि no cohabitation with a child prior to marriage must take place. इसका मतलब है कि if there is a child who is legally unmarried, which means below the age of 18, and living with the accused, that becomes a punishable offense in itself. Okay. तो ये बहुत अच्छा है. सही. इसके लेकिन जो मुझे जो concern है is the fact कि अगर the family, what normally happens in these cases, कि the family will put in the girl's family will say कि आपकी abduction हुई है, हमारी बेटी चली गई है, 365B जो पाकिस्तान penal code के नीचे, which is abduction or kidnapping, उसका आप FIR जारी करते हैं, unless you know it's child marriage. Normally abduction का होता है. The accused husband, quote unquote, will go to the high court, file a case of habeas corpus petition, which says कि हमें harassment की जा रही है from the girl's family. We are legally married. She is above the age of 18. वो एक statement देती है या दिलवाई जाती है उससे कि she is made to give a statement, I'm over the age of 18. ये habeas corpus petition आती है before this FIR at the police thana of abduction. Say she's not been abducted. She is above the age of 18 and she's married of her own consent. Now, then the question which will come to the judge, and the court will play such an important role, the magistrate court at this point, is if they believe that the marriage or the age of the child is questionable, if they say she is below the age of 18, yeah, there's prima facie evidence that she may be below the age of 18, her custody cannot be with the accused and it must be in a child protection institute or any child protection bureau or welfare home, jo bhi hai, and they send her over there. Or जो हो सकता है they send her back with her family or they send her with the accused. ये आपके पास 3 options court के पास होंगे. सही. And this is where हमें एक तो rules में हमें guidelines देनी होंगी to the police, to the magistrate and to the trial court कि आपको क्या-क्या देखना चाहिए while making this decision. And फिर आपके पास इतना system होना चाहिए कि immediately if there's any evidence she's below the age of 18, आप उसको remove कर दें and put her in a safe space. अच्छा मलिया साहब, यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है, वो ये कि हम जो एज डिटर्मिनेशन है उसको लेके भी बहुत सारे मसाइल निकलते हैं अदालतों में, वो हमने बहुत सारे केसेस में देखा. अच्छा, अब मैं यहाँ पे फिर बलूचिस्तान के कानून का इसलिए थोड़ा सा हवाला देना चाहता हूँ कि उसके अंदर उन्होंने एक शिक डाली है कि जो भी निकाह रजिस्टर होगा उसमें दोनों पार्टीज़ का, लड़की का CNIC रिक्वायर्ड होगा. तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ थी. ये बाकी ना हमें सिंध के कानून में नज़र आती है ना फेडरल के कानून में नज़र आती है. तो ये जो CNIC है, हम उसको क्यों नहीं एम्पावर करते ये चाइल्ड मैरिज के केस में? अगर देखें CNIC अगर हमने डाल दिया स्टार्ट में ही, और अगर हम इस चीज़ को इस तरह से लिंक कर दें कि जो निकाह नामा इशू होना है, जिस तरह हमारे बाकी स्टाम्प पेपर इशू होते हैं, वो CNIC के बेस पे इशू हो, लड़का लड़की के CNIC के बेस पे, तो हम बिल्कुल एट द बिगनिंग ही उसको पकड़ सकते हैं. और वो यूनियन काउंसिल से इशू हो रहा हो, हुकूमत को फ़ौरन पता चल जाएगा कि किसकी शादी हो रही है, वो बिलो मैरिज है कि नहीं.
یہ اس کو تو اگر وہ کرنا چاہیے, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ والا چیز ہو سکتی ہے بہت افیکٹولی حکومت کی مدد کر سکتی ہے؟ یہ جو شکا I'm glad کہ بلوچستان میں اس نے ایکٹ میں ڈالی ہے. یہ سندھ میں 2016 رولز میں ڈل گئی تھی کہ نکاح رجسٹرار کو جو آپ کو نکاح نامہ اٹیچ کرنا ہے, اگر نکاح نامہ نہیں ہے کوئی اور ڈاکیومنٹ ہونا چاہیے, آفیشیل ڈاکیومنٹ اسٹیٹنگ دی ایج آف دا چائلڈ. یہ بہت اچھی چیز ہو سکتی ہے, مگر اس میں جو پریکٹیکل ایشو ہے کہ ود دا لارج نمبر آف انڈاکیومنٹڈ ویمن ان پاکستان اینڈ گرلز ان پاکستان, آپ کے پاس ایگزیکٹ کافیوں کے ساتھ CNIC بھی نہیں ہوتا یا کوئی اور ڈاکیومنٹیشن نہیں ہوتے. ناؤ اب ایک بہت ڈسٹربنگ ٹرینڈ بھی چلا ہے, جیسے ہم نے سپریم کورٹ میں دیکھا ہے, ہائی کورٹس میں دیکھا ہے, where they rejected another documentation, which I think is extremely wrong. آپ کے دعا سے کیس جو ایک سندھ کا بہت فیمس کیس تھا, ابھی لاہور ہائی کورٹ اینڈ اسلام آباد ہائی کورٹ میں has rejected another documentation giving proof of age of the girl. فورس کنورژن کیسز میں بہت ہوتا ہے. CNIC بھی تھا, اسکول ڈاکیومنٹس تھے, B فارم تھے, سب کچھ تھا, but they said کہ نہیں یہ بہت ریسنٹلی بنے ہیں, so they might be made in order to substantiate the case, to pretend that she's below the age of 18. I think یہ ایک بہت ڈسٹربنگ ٹرینڈ ہے. Having said that, I think یہ جو ہم گائیڈنس اگر ہم دیں ٹریننگ یا رولس کے تھرو کہ look at the CNIC document, look at NADRA documentation, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو نکاح رجسٹرار کے پاس بہت ایک ضروری چیز ہونی ہے which has to change in the NADRA Act. نکاح رجسٹرار should be issued the power to cross check and cross verify آپ کی جو فیملی سرٹیفکیشنز یا CNIC جو ہیں, because ابھی جو آپ کے پاس نکاح رجسٹرارز ہیں they have no access to any of the NADRA documentation. تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اب CNIC تو آپ اٹیچ کر سکتے ہیں, اگر CNIC نہیں آپ B فارم اٹیچ کر سکتے ہیں, just something to verify the age of the child or the parents, کہ پیرنٹس کی کب شادی ہوئی, آپ پلیز کچھ mental mathematics basic تو کر سکتے ہیں. But the problem that comes in is جو پنجاب میں بھی, because پنجاب میں even to implement the 1929 Act and سندھ میں جب 2013 Act کا جب کوشش کی تھی, a lot of the نکاح رجسٹرارز ان کے پاس 2-3 ایشوز ہیں. انہوں نے کہا کہ we are not always the persons who are reading the nikah. ہمارے پاس رجسٹریشن کے لیے آتے ہیں, ہمارے پاس ہر وقت نکاح پڑھوانے کے لیے نہیں آتے. سو آپ کے پاس پرائیویٹ مولویز جو نکاح خواہ ہم کہتے ہیں, یا آپ کے پاس پرائیویٹ فیملی ممبرز یا کوئی بڑے ہوتے ہیں ایکسیٹرا, وہ نکاح پڑھوا سکتے ہیں. the نکاح رجسٹرار's role is to register the نکاح نامہ. تو اگر وہ ان کے پاس آتے ہیں with an unfilled نکاح نامہ جس میں registration نہیں ہے, CNIC نہیں ہے, at this point the NADRA کے جو قانون ہیں, جو لوکل گورنمنٹ کے قانون ہیں, do not put any پابندی on the نکاح registrars to register that نکاح. So اگر یہ بلوچستان کا موو بہت اچھا ہے, جو سندھ میں جو رولز کے تھے بہت اچھا ہے, لیکن اس کے ساتھ ایک کورسپونڈنگ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے نیچے پاور دینی چاہیے, اور نادرا کے ایکٹ کے نیچے to allow the نکاح registrar to access family documentation to cross verify age of the child. اور جو یونین کونسل کا جو آفس ہے وہ تو ایک بہت اچھا سیٹ اپ بنا ہوا ہے, وہ چاہے لوکل گورنمنٹ ہو یا نہ ہو, سیکٹری یونین کونسل تو ہوتا ہے. آئی تھنک ان کو بھی تھوڑا سا ایک پرو ایکٹیو رول ادا کرنا چاہیے. دیکھیں اگر وہ کیونکہ وہ وہاں پہ ایک ایسا لگ رہا ہے کہ پوسٹ آفس کے طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پاس جو بھی آتا ہے وہ اس کو اسٹیمپ کر رہے ہیں. اچھا مجھے اس میں اور قانون میں مجھے تھوڑی سی یہ لگی ہے کہ انہوں نے یہ جو حکومت کا ادارہ ہے, یہ جو یونین کونسل, اس پہ کوئی رسپانسبلٹی نہیں ڈالی. آئی تھنک کہ کچھ نہ کچھ ادھر بھی رسپانسبلٹی ہونی چاہیے. احمد, I completely agree with you, because ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں آج کل is also the fact کہ ہم تو صرف نکاح رجسٹرارز کی بات کر رہے ہیں, we're not even talking about other religions کے جو رجسٹرارز ہیں, ان کی میرج رجسٹریشن ڈاکیومنٹیشن as well. جو ایٹ لیسٹ جو ہم لیگل ایڈ سوسائٹی کی طرف سے ہماری سندھ میں ابھی جو جدوجہد ہو رہی ہے, اور صوبوں کے ساتھ بھی with other partners as well ہم بات کر رہے ہیں, you need to separate registration and you need to separate religion. ٹھیک ہے, آپ کے پاس مسلم فیملی لاز آرڈیننس, آپ کے پاس ہندو رجسٹریشن ایکٹ, آپ کے پاس جو کرسچن میرج ایکٹ ہے, دیٹ ٹیلز یو کہ آپ کے پاس بیسک ٹیننس یا کیپیسٹی کیا ہونی چاہیے اینڈ پرنسپلز آف میرج. جو ایڈمنسٹریشن سائڈ ہے اس کو آپ کو یہ جو پرسنل لا سے نکال کر آپ کو لوکل گورنمنٹ ایکٹس کے نیچے ڈالنا بہت ضروری ہے. بیکاز ابھی جو ہو رہا ہے اس کے نکاح رجسٹرارز الگ, ہندو میرج رجسٹرارز اگر کوئی ہیں الگ ہیں, کرسچن میرجز کہیں اور رجسٹر ہو رہی ہیں, اس کے کوئی پراپر ڈاکیومنٹیشن نہیں ہے. آخر کار میں ساتھ جا کر نادرا میں کچھ ڈاکیومنٹیشن ڈالی جاتی ہے. یو نیڈ ٹو ہیو اے پراپر میرج ڈیسک, یو نیڈ ٹو ہیو ٹو میک شیور کہ آپ کے جو بھی میرج رجسٹرارز ہیں ان کی ٹریننگ ہو,
ان کی لائسنسنگ ہو آن دا بیسس آف سم کیپیسٹی. ابھی دیر از نو منیمم کیپیسٹی آف نکاح رجسٹرارز. جو ہم نے کچھ نکاح رجسٹرارز یا میرج رجسٹرارز سے ملاقات ہوئی, سم آف دیم ڈونٹ ایون ہیو بیسک میٹرک ایجوکیشن, سم آف دیم کانٹ ریڈ, موسٹ آف دیم ڈونٹ نو ہاؤ ٹو یوز ٹیکنالوجی. ان کے پاس قانون کی کوئی قانون کی ایجوکیشن یا کیپیسٹی نہیں ہے, یا ایون ماڈرن انٹرپریٹیشنز آف اسلام اور ریلیجن اور اینی تھنگ ایلس. بیکاز جب ہم ان کو جا کر بتاتے ہیں, اینڈ دس از ٹرو, جو میں نے کام کیا ہے پنجاب میں کام کیا اور سندھ میں کام کیا ہے, مینی آف دیم ڈو ناٹ ایون نو کہ قانون چینج ہوا ہے. یہ تو خیر So بہت how common ہے are کہ they لوگ supposed to do their job? And بلوچستان میں بھی شاید یہ ہوگا. How are they supposed to do their job جب ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ their nature of their job and obligations have changed? So اب یہ حکومت پر بہت زیادہ آپ کے پاس یہ ایک ذمہ داری ہوگی in all of the provinces is to recall every nikah registrar and inform them کہ یہ change آئی ہے and آپ پر یہ ذمہ داری ہے and آپ کی یہ obligation ہے, and most importantly آپ کی accountability ہونی چاہیے کہ اگر آپ کوئی بھی register کریں آپ liable ہو سکتے ہیں اور ہوں گے. دیکھیں ہم اکاؤنٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ سندھ میں آئی تھنک کہ پچھلے سال جا کے پہلی چائلڈ میرج کی خلاف ورزی پہ سزا دی گئی. آئی تھنک 12-13 سال گزرنے کے بعد, قانون بننے کے بعد اس کی پہلی سزا دی گئی. خیر وہ ایک لمبی ڈبیٹ ہے, لیکن اینڈ پہ مطلب میں اس لیے زیادہ ہوپ فل نہیں ہوں, میں اپنے پرسنل اس سے, کہ جس پارلیمنٹ میں بیٹھ کے قانون بنا اس پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے ایک شخص نے کہا کہ میں اس قانون کی خلاف ورزی کروں گا, اینڈ یو نو کہ کوئی بندہ اٹھ کے وہ بہت جو حکومت کی سائڈ پہ جو آپ پہلے 2 بینچ دیکھیں وہ ایسے لوگ بیٹھے ہیں کہ بڑی زبردست تقریریں کرتے ہیں, اور لیکن کسی شخص نے ان کو نہیں روکا, کسی نے ان کے خلاف کوئی بات نہیں کی, اسپیکر نے اپنا رول ادا نہیں کیا, انہوں نے کہا نہیں کہ نہیں یہ اس پارلیمنٹ کا قانون ہے, آپ کو اس کو ماننا چاہیے, آپ کیا میسج دے رہے ہیں. تو جب میسج ہی پارلیمنٹ کی ادھر سے اتنا نیگیٹو چلا گیا, تو آپ جو بات کر رہی ہیں کہ نیچے جو نکاح رجسٹرار ہیں یا باقی فریق ہیں وہ بھی کہہ دیں گے کہ ہم بھی نہیں مانتے. پھر Absolutely. یہ بہت ہی unfortunate واقعہ تھا, and it's disappointing in the parliament کہ اگر ایک parliamentary leader یا آپ کے politician is standing up and speaking against the parliament itself essentially, and اس کا کوئی censure یا کوئی response نہیں کیا گیا. It's an unfortunate incident. But I will take a positive role out of this as well. چلیں ہم ہوپ کرتے ہیں. It got passed. Ahmed, it got passed. قانون پاس ہوا. ہاں یہ تو ہے, قانون پاس ہوا. یہی جو پولیٹیشینز ہیں managed to stop it at the standing committee stage, جہاں ادھر storm کر کے انہوں نے object کیا and they refused to do it. یہ چلیں ٹھیک ہے. Let's hopeful کہ یہ 1 step forward 2 step backward والی ہم پوزیشن میں نہ جائیں. لیکن implement مطلب سندھ کے اندر آپ سمجھتی ہیں I think it's 1 step, I think it's 2 step forwards. Because I'll tell you why. Mindset change کرنا is the most difficult thing. مائنڈ سیٹ چینج کرنا اس میں ابھی ٹائم لگے گا, بٹ دا فیکٹ از کہ اگر آپ کی پارلیمنٹ ہیز ایکسیپٹیڈ کہ ہمیں یہ کرنا ہے, whether they truly believe it or not, or whether they're under pressure, یا whether they're paying lip service. 10 years ago they didn't believe they needed to pay lip service. 10 years ago they didn't need to pay lip service. اگر lip service بھی کر رہے ہیں, at least that mindset has changed کہ شاید ہمیں کچھ دکھاوے کے لیے کرنا ہے. ابھی دکھاوے کے لیے ہے, 5 سال کے لیے بعد شاید کچھ دکھاوے کے لیے نہیں ہوگا, پھر اور بھی زیادہ. So mindsets have changed. So I will take the positive side. چلیں let's end this debate on this positive side, and ہم ہوپ کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہوگا. تھینک یو سو مچ ملیہ زاہد صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. بہت ہی انسائٹفل جو ہے آپ کے ساتھ یہ ہماری کنورسیشن تھی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. اچھا ذری یہ دیکھیں بات ہوگی ساری کہ جو معاملات ہیں چائلڈ میرج کو لے کر, اور کہیں نا ہمیں لگتا ہے کہ ہم جو ہے نا چل رہے ہوتے ہیں صحیح, اور ہم بہت کیجولی جو ہے نا خواتین کو جو ہے نا بلیٹل کر دیتے ہیں. اور جب ہم بلیٹل کرتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو میں نے ایسے کیا ہی نہیں, یہ تو میں نے ویسی بات کی ہے. when you say ہم you mean society یا کیا مطلب ہم سے مراد سوسائٹی, ہم سے مراد سوسائٹی کیا ہے؟ سوسائٹی لیڈرز ہی ہیں نا, جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ ہماری سوسائٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور ہمارے ملک کو جو ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں پاکستان کے صدر. اور پاکستان کے صدر جو ہیں, پاکستان کے جو صدر ہیں, انہوں نے حال ہی میں تقریر کی, اور بڑے عرصے کے بعد وہ منظر عام پہ ہے. بڑا اچھا لگا کہ ہم نے زرداری صاحب کو سنا, کیونکہ زرداری صاحب
بہت پتے کی باتیں کرتے ہیں, جی جی, بہت کام کی باتیں کرتے ہیں. زرداری صاحب کے اندر بڑی وزڈم ہے. دیکھیں یہ ہمیں ماننا پڑے گا, ان کی ایک پولیٹیکل وزڈم جو ہے, پولیٹیکل ایکومین جو ہے, وہ آبویسلی اس کا تو ان کے مخالفین بھی مانتے ہیں, تو ہم کیسے نہیں مانیں گے, وہ تو ایگزیکٹلی ہم مانتے ہیں. بٹ شاید روانی میں شاید وہ بہت زیادہ جذبات میں آ گئے جب وہ عمران خان صاحب کا ذکر کر رہے تھے, ان کی جو جیل کو کاٹ رہے ہیں. وہ اوبیسلی پرائڈ لیتے ہیں کہ انہوں نے ایک بڑی لمبی جیل کاٹی ہے, اور وہ ان کا کاٹی بھی ہے, اور ان کا ایک بیسکلی پولیٹیکل ان کا سرمایہ, پولیٹیکل کیپٹل ہے وہ جیل, جو ان کی ایک لمبی 10-11 سال کی جیل تھی, ان کا ایک پولیٹیکل کیپٹل ہے. بٹ اپنے اس پولیٹیکل کیپٹل کو کرتے کرتے وہ پاکستان کی 50% آبادی کا جو پولیٹیکل کیپٹل تھا اس کو 0 سے ملٹیپلائی کر گئی. اور وہ آپ کو پتہ ہی انہوں نے کیا کہا ہے, یا آپ کہتی ہیں تو آپ کو سنا بھی سکتے ہیں دوبارہ. بالکل, میرے خیال سے سنانا چاہیے, ہم سنا دیں پھر تاکہ لوگ آ جائے. تو چلیں ہم آپ کو سناتے ہیں صدر زرداری نے کہا کیا ہے. اس کو 1.5 سال نہیں ہوا ہے اور آج آئے ہو جاری ہے. میں اگر آپ لوگوں کو کہتا کہ رستے بند کرو, میں جیل میں ہوں, تو خدا کا خوف کرو. تم جیل میں ہو تو جیل سنبھالو, اپنے آپ کو سنبھالو, جیل کاٹو, مردوں کی طرح کاٹو, عورتوں کی طرح رونا کس بات کا ہے. اب دیکھیں نا, یہ اس طرح کی بات احمد کیسے آپ کر سکتے ہیں, اور زرداری صاحب سے میں یہ توقع نہیں رکھتی. ایگزیکٹلی میرا یہ پوائنٹ ہے کہ ایک بڑی مایوسی کی بات ہے. آؤٹ آف آل دا پولیٹیکل لیڈرشپ میں سب سے لیسٹ اگر کسی شخص سے یہ توقع رکھتا ہوں نا کہ وہ یہ بات کرے, وہ زرداری صاحب ہے. اس کی وجہ کیا ہے, زرداری صاحب کی جو اہلیہ اور پاکستان کی جو بہت بڑی لیڈر ہیں بے نظیر بھٹو صاحبہ, انہوں نے سخت ترین جیلیں کاٹی ہیں. مطلب ضیاء الحق کی آمریت کی جیل جو کہ بہت سخت تھی, اس کے بعد آن اینڈ آف وہ کبھی ہاؤس ریسٹ ہوتی رہی, کبھی اندر کبھی باہر, پھر ایگزائل کاٹنا. اپنی والدہ کے ساتھ بھی نصرت بھٹو, دوسرا نام نصرت بھٹو کا. ہاں دیکھیں نا, 50% آپ نے کہا خواتین کو 0 کر دیا, بٹ میں تو کہتی ہوں ہسٹوریکلی خواتین کو ہسٹوریکلی 0 کر دیا. دیکھیں ہم چلیں دور نہیں جاتے, یاسمین راشد صاحبہ جی کینسر سروائیور ہیں, 70-75 سال ان کی عمر ہے, وہ جیل کاٹ رہی ہیں اور بڑی بہادری سے جیل کاٹ رہی ہیں. پی ٹی آئی کی خواتین جو ہیں, طیبہ راجہ تھی, صنم جاوید تھی, جو ختیجہ شاہ تھی, انہوں نے, عالیہ حمزہ تھی, انہوں نے جیل کاٹی. مریم نواز نے جیل کاٹی, مریم نواز نے بھی جو جیل کاٹی وہ کافی سخت جیل کاٹی. آپ جو مرضی کہیں, جو سرکمسٹانسز, ان کی والدہ جو ہے وہ ڈیتھ بیڈ پہ تھی, ان کی والدہ ڈیتھ بیڈ پہ کی ڈیتھ ہوئی تو وہ جیل میں تھی, اس کے بعد دوبارہ وہ جیل گئی. تو یہ ایک کوئی آسان نہیں ہوتا. اور زرداری صاحب نے کہہ دیا کہ جی آپ عورتوں کی طرح مت رو. عورتیں کب روئی ہیں جیل میں؟ مجھے بتائیں کہ کون سی عورت ہے پاکستان کی تاریخ میں, بلکہ حال ہی میں جس نے کہا کہ بھائی میں ایمان مزاری ہیں, اپنا اریسٹ جو دیا ہے, ایک بھی ایموشنل آؤٹ برسٹ نہیں ہوا اس کا. وہ بڑی بہادری سے, وہ ان کو پتا تھا انہوں نے جیل جانا ہے, وہ جیل گئی ہیں. تو خواتین, اچھا ایون کہ مرد تو خود جیل کرتے ہیں, خواتین تو آپ جیلوں میں جائیں, خواتین کی بیرکس میں جائیں, وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ جو ہے نا جیل کرتی. تو اچھا اب میں اس میں مجھے یہ تھا کہ اگر ہو سکتا ہے سلپ آف ٹنگ ہو گئی ہو, زرداری صاحب اس کو کہہ سکتے تھے, پارٹی کے اور لیڈرز آ کے اس کی وضاحت کر سکتے تھے, معاملہ ختم ہو جاتا. اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی. I don't think کہ انہوں نے consciously سوچا بھی اس بارے میں. نہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن ایک منٹ, جو آپ سوشل میڈیا پہ رسپانس دیکھیں, وہ کہتے ہیں کہ اس میں کیا ہے, زرداری صاحب نے محاورتاً بولا ہے. محاورتاً, یہی تو مسئلہ ہے نا. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, اردو کی کسی مستند لغت میں یہ محاورہ ہے ہی نہیں. آپ مجھے ثابت کریں کہ عورت کی طرح رونا یہ ایک سلینگ ہے. یہ کہیں اردو کی مستند کتاب میں, جتنی بھی اردو کی مستند کتابیں ہیں اس میں کہیں وہ نہیں ہے. اچھا, اور دوسرا میں نے اس پہ تھوڑی سی تحقیق کی, تو UN وومن جو ہے اور جو باقی جو انٹرنیشنل ادارے ہیں, انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ یہ جو اس طرح کی جو لینگویج آپ یوز کرتے ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے آن دی پبلک فورم. ڈیفینیٹلی نہیں انہوں نے منع کیا ہوا ہے باقاعدہ. جینڈر کو پالیٹکس میں اتنا پاکستان کے اندر خراب طریقے سے وہ کیا جاتا ہے نا, چوڑیاں پہن کے آ جاؤ. ایگزیکٹلی, یہ جینڈر, ان کو یہ محاورے نہیں ہیں, یہ ہماری سوسائٹی کو سمجھ آنی چاہیے. انسلٹس ہیں سمپل. ہاں, اور یہ جب آپ کرتے ہیں نا, یہ انسلٹ کر رہے ہیں, اور یہ طنزیہ جملے ہیں. اور آپ طنز کس کے بیس پہ کر رہے ہیں, ایک فریق کو اٹھا رہے ہیں, ایک جینڈر کو اٹھا رہے ہیں, اس کو آپ نیچا کر رہے ہیں, اور پھر اس کے کندھوں پہ چڑھ کے آپ ایک جملہ بنا رہے ہیں, اور پھر اس کو محاورے کا نام دے رہے ہیں, جو کہ بالکل غلط ہے. ہے. کہیں محاورہ جو ہے ایگزسٹ نہیں کرتا, یہ بات مان لینی چاہیے. اور
اور جب اس اور طرح کے خواتین کے علاوہ ٹرانسجینڈرز کو بھی کیا جاتا ہے. ایگزیکٹلی ہمیں جب اس طرح کے جملوں کو ہم اپنی روزمرہ کی گفتگو سے نکالیں گے نا, پھر ہی ہم ان بگر ایشوز کی طرف جا سکیں گے اور دیکھ سکیں گے کہ وہ ایشوز کیوں ایگزسٹ کرتے ہیں, ان کو بہتر طریقے سے ریزالو کر سکیں گے. Definitely. And even as a political, it's just not professional, Exactly. It's a profession that آپ follow کر رہے ہو. اور پروفیشن اور جو ملک کے سربراہ ہوں ان کو تو کسی صورت میں وہ نہیں کرنا چاہیے. آئی ہوپ کہ اس حوالے سے جو ہے نا بیٹر سیلس ول پریویل, تو لوگوں کے اندر جو ہے نا, اور آئی تھنک کہ یہ میڈیا کا بھی کام ہے اور ہر سیگمنٹ آف دا سوسائٹی کا کام ہے کہ ہم اس طرح کی چیزوں کو کال آؤٹ کریں. اس طرح کی چیزوں کو کال آؤٹ کرنے پر کسی کو کال آؤٹ نہیں کرنا سکتے آپ, جو کہ افسوس ہے کہ ہمیں اس دفعہ ہوا ہے کہ کیونکہ زرداری صاحب پہ تنقید ہوئی ہے, لوگ کہہ رہے ہیں زرداری صاحب کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں, ان کا کوئی اور مقصد تھا, ان کا جو بھی مقصد تھا, لیکن جو جس طرح سے چیزیں ہوئی ہیں ہمیں ان کو اسی پیرائی میں رکھ کے بات کرنی پڑے گی. تو ناظرین, پیرائی سے یاد آیا, اس پیرائی میں رکھ کے بات کرنے سے مجھے یاد آیا کہ جو پنجاب ہے اس کے اندر جو ہے ایک بہت زیادہ تشویش ہے CCD کے نام کو لے کر. کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے نام سے پنجاب پولیس کا ایک اور ادارہ بن چکا ہے. اس کو تقریباً اب 1 سال مکمل ہو گیا اس ادارے کو بنے ہوئے, اور جو ہے جب سے یہ ادارہ بنا ہے اس دن سے لے کر آج دن تک ہم نے دیکھا ہے ہمیں ذریعے کے مسلسل جو ہے وہ روز ہمیں اب خبریں ملتی ہیں کہ کہیں پولیس انکاؤنٹر ہو رہے ہیں, کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ ڈکیتی کے ملزمان تھے ان کو مار دیا, کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ اپنے ساتھیوں کو چھڑانے جا رہے تھے ان کی نشاندہی پہ کسی نے فائرنگ کر دی, کبھی پھر ایک نیا ہوا کہ لوگوں کو مارا نہیں جاتا بلکہ وہ کہا جاتا ہے کہ اس کے نیفے میں پسٹل چل گئی اور معاملات جو ہے خراب ہو گئے. 1 سال ہو گیا اور بہت زیادہ اس کے حوالے سے جو سول سوسائٹی تھی, رائٹس ایکٹیوسٹ تھے, وکلا تھے, اس میں تشویش پائی جا رہی تھی. اور ایک جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ بھائی کتنے پولیس مقابلے ہوئے ہیں, آپ ہمیں فگرز دیں, آپ ہمیں بتائیں. لیکن جو CCD ڈپارٹمنٹ تھا وہ اس حوالے سے خاموش تھا, میڈیا سے کوئی خاص انٹریکشن نہیں کرتا, کچھ بتاتا نہیں ہے, صرف ایک کبھی پریس ریلیز آ جاتی ہے اور کبھی ان کے کوئی ایک ٹویٹر اکاؤنٹ بنا ہوا ہے اور وہ بھی پتہ نہیں کہ وہ ان کا اپنا ہے, آفیشیل ہے, نان آفیشیل ہے, ان آفیشیل اکاؤنٹ ہے, اور اس سے خبر آ جاتی ہے کہ جی ہم نے یہ کر دیا. لیکن اب حال ہی میں ایک بہت ہی اچھی اور ایک بڑی جامع رپورٹ آئی ہے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی طرف سے, جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہاں فائنلی کہ 1 سال جب سے یہ بنی ہے جو ہے اس کے اندر تقریباً 900 سے زیادہ جو ہے لوگوں کو ہلاک کیا گیا ہے پولیس مقابلے میں. یہ ایک بہت الارمنگ فگر ہے. اس کے ساتھ عمران گبول صاحب جو ہیں وہ بھی اس میں شامل تھے, جو کہ ویسے جو جرنلسٹ ہیں اور بہت اچھی خبریں نکالتے ہیں اس حوالے سے, لیکن وہ اس فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کا بھی حصہ تھے. تو عمران گبول صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمران صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. عمران صاحب سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو رپورٹ آپ نے تیار کی ہے, اب اس کی بیسک فائنڈنگز تو یہی ہیں کہ 900 سے زیادہ لوگ جو ہیں اس میں ہلاک ہوئے ہیں 1 سال کے دوران. مزید کیا ہے اس رپورٹ میں؟ جی دیکھیں, میں ایک فیکٹ فائنڈنگ جو ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان کر رہا تھا اس کمیشن کی فیکٹ فائنڈنگ کا ممبر تھا, اور بھی ممبرز ہیں اس میں, سول سوسائٹی سے لوگ تعلق رکھتے ہیں, لائرز ہیں, جرنلسٹ ہیں, اور ان سے کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کی مختلف آپریشنز کے حوالے سے بات چیت کی تھی. اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں, ایسی فیملیز 5-6 شامل ہیں جن سے ہم نے کانٹیکٹ کیا تھا, جن کے رشتہ داروں کا انکاؤنٹر ہو چکا تھا, ان سے ہم نے ملاقاتیں کی, ان سے بات کی, لوگوں سے آن دا ریکارڈ بھی بات ہوئی, آف دا ریکارڈ بھی بات ہوئی, اور ان کو مطلب ہے ان کی 3-4 لوگ تو مطلب 3-4 فیملیز تو ہم سے ایگری کر کے پھر HRCP کے کمیشن کے ممبر سے بھی, کمیشن کے ممبر سے بھی ملاقات پھر کرنے نہیں آئے. وہ کافی خوفزدہ تھے. کمیشن نے یہ ساری جو پریس کٹنگز تھیں, پریس میں جتنی رپورٹڈ انسیڈنٹ تھے ان تمام انسیڈنٹس کو مطلب ہے اس کے ڈیٹا میں شامل کیا. تو جہاں سے ان کو پتہ چلا کہ 924-25 کے قریب لوگوں کا 1 سال سے کم عرصے میں 8 مہینے میں تقریباً
انکاؤنٹر ہو چکا ہے. رابری ود مرڈر کا الزام تھا جن کے اوپر, رابری ود ریپ کا الزام تھا جن میں ایسڈ برننگ کا, ایسڈ پھینکنے کا الزام تھا خواتین کے اوپر, اور اس کے علاوہ ان کے اوپر مائنر بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے کا الزام تھا, وہ چاہے بوائز تھے یا گرلز تھیں. تو اس طرح کے نوعیت کے جو ہارڈنڈ کرائم ہم کہہ سکتے ہیں نا, تو اس نوعیت کے ان لوگوں کے اوپر, جن لوگوں کے اوپر الزامات تھے یا ان کے اوپر اس طرح کے کیسز درج ہوئے تھے, کہیں ان کو بیلز بھی ملی ہوئی تھیں یا نہیں ملی ہوئی تھیں, ٹھیک ہے, مل چکی تھیں, کورٹ سے ایک پروسیجر چھوٹا بڑا ہو چکا تھا, یا ان کے اوپر ابھی تک یہ والے کیسز ابھی تک ان دا کورٹ تھے اور اس کا ابھی تک کوئی ڈیسیژن نہیں ہو پا رہا. تو اس طرح کے تمام کیسز میں جو لوگ ملوث تھے ان میں سے میجارٹی کے ساتھ کا انکاؤنٹر ہوا تھا. فیملیز کی ایک تو بات ہے, آپ کہہ رہے تھے کہ فیملیز ریفیوز کر رہے تھے بالکل بات کرنا, تو اس کی کیا وجہ, مطلب انڈر تھریٹ تھے, کیا تھا, کوئی ان کو پریشر آ رہا تھا گورنمنٹ کی طرف سے؟ ڈیفینیٹلی ان کو وہ انڈر پریشر تھے اور ان کو منع کیا گیا تھا, مطلب کہ آپ لوگ بات نہیں کر سکتے. اور ایون کچھ لوگوں نے, فیملیز نے ہائی کورٹس تک کو پیٹیشن کی تھی, لیکن ہائی کورٹس نے بھی ان کی بات نہیں سنی تھی. ہم جب گراس روٹ لیول پہ جاتے ہیں, لوگوں سے باتیں کرتے ہیں, تو کچھ رپورٹس کے مطابق یہ سی سی ڈی کی جو کارروائی ہے, حالانکہ یہ ہم بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں, وائلیشن ہے یہ, جس طرح سے آپ ایکسٹرا جوڈیشلی لوگوں کو مار رہے ہیں سڑک پہ, وہ کہتے ہیں انکاؤنٹر کلنگز ہے. بہرحال اللیجڈ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز, although there are extra judicial killings, لوگ یہ کہتے ہیں جو گراس روٹ پہ ہے کہ کافی زیادہ کنٹرول ہوا ہے کرائم پہ. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کا کوئی اثر ہوا بھی ہے؟ جی, اگر ہم اس طرح وہ کریں تو مور دین 50% جو کرائم انسیڈنٹس ہیں پنجاب پورے میں کم ہوئے ہیں. ان سی سی ڈی کی ایکشنز کے بعد پنجاب میں کرائم ریشو بہت حد تک کم ہوئی ہے, اور رابری کے انسیڈنٹ, رابری ود ریپ کے انسیڈنٹس, ایسڈ تھروئنگ کے انسیڈنٹ, ایو ٹیزنگ کے انسیڈنٹ, ان میں بے پناہ کمی آئی ہے, بہت حد تک کمی آئی ہے. لیکن یہ کمی علاوہ اس طرح بھی ہے کہ جو کچھ ہارڈن کریمنلز تھے جو پولیس کو پہلے ڈاج کر رہے تھے, انہوں نے خود جا کر بھی سرنڈر کیا ہے, اور اس ایشورنس پہ جا کر سرنڈر کیا ہے کہ ہمیں مارا نہیں جائے گا, ہمیں کورٹ لے جایا جائے گا اور ہمیں صحیح معنوں میں پروسیکیوٹ کیا جائے گا, یہ انکاؤنٹر نہیں ہوگا. عمران صاحب, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ پنجاب میں کرائم میں کمی آئی ہے, تو پھر ایک جو پبلک اوپینین بنتا ہے وہ تو پھر یہ بنتا ہے کہ بھائی یہ تو پھر اچھی بات ہے, اس پہ کرنا چاہیے, تو ہم کیوں اس پہ شور مچاتے ہیں؟ تو وہ تو کہتے ہیں کہ پنجاب میں اتنے سال سے گینگس آپریٹ کر رہے تھے, اگر کسی نے روکا ہے تو اس میں غلط کیا ہے؟ وہ اور پبلک اوپینین یہی ہے کہ بھائی عدالتوں نے آج تک کیا کیا ہے, انہوں نے کون سے رابری میں, آپ مجھے بتائیں, آپ کو کبھی یاد پڑتا ہے کہ رابری کی کبھی آپ نے سنا ہی ہو کہ کسی عدالت میں سزا بھی ملی ہو؟ پولیس تو یہی کہتی ہے ہم تو رابری کے ملزم پکڑتے ہیں, وہ بعد میں چھوڑ جاتے ہیں. تو کبھی کہیں عدالت میں, کبھی نچلی عدالت میں وہ کہتے ہیں سزا نہیں ہوئی. تو یہ تو پھر بات تو ایک طرح سے حکومت کے جو اقدامات ہیں وہ کہیں نہ کہیں جسٹیفائی ہونے لگتی ہیں. جی دیکھیں, ہم نے مطلب چاہے وہ جرنلسٹ تھے, چاہے لائرز تھے, چاہے سول سوسائٹی کے ممبرز تھے, آف دا ریکارڈ جب ان بات کر رہے تھے تو وہ خود یہ کہہ رہے تھے کہ مطلب ہے کرائم کم ہوا ہے, اب چور ڈکیٹ ڈر رہے ہیں, تو یہ تو اچھی بات ہے. مطلب وہ اس کو ایکسیپٹ کر رہے تھے اور ویلکم کر رہے تھے. لیکن انڈر پاکستان کے نیشنل اپنے لاز اور انٹرنیشنل لاز کے انڈر پاکستان میں یہ وائلیشن ہے انکاؤنٹرز کرنا. ایک سوال جو مطلب لوگوں کے ذہن میں آتا ہے, اور وہ میرے بھی ذہن میں آیا جب میں آپ کی رپورٹ پڑھ رہا تھا, اور وہ یہ تھا کہ یہ جو 924 لوگ مارے گئے, کیا کوئی ان میں ایسی فیملی نہیں تھی کہ جو مطلب عام طور پہ تو یہی تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ ساروں کا کوئی نہ کوئی کرمنل ریکارڈ تھا, تو سی سی ڈی کو اس لحاظ سے تو شاید ایک وہ ان کو وہ ہے کہ انہوں نے بڑے محتاط ہو کے کوئی غلط انکاؤنٹرز تو کیے, اور وہ سارے ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ صحیح ہوں کچھ فیک ہوں, وہ اس پہ تو ہم اس کی ویراسٹی کو تو ابھی ہم کلیم نہیں کر سکتے. لیکن جو لوگ مارے گئے ان کے بارے میں ایک اوپینین یہ ہے کہ ان کا کوئی نہ کوئی کرمنل ریکارڈ تھا. کوئی ایسا بھی آپ کے نظر میں گزرا واقعہ یا کوئی انکاؤنٹر
جس میں بالکل معصوم شہریوں کو مار دیا گیا ہو, جن کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہ ہو, ایک مسٹیکن آئیڈینٹی کا کوئی کیس سامنے آیا ہو, جب اتنی بڑی لیول پہ انکاؤنٹرز ہوئے, تو کیا کوئی مسٹیکن آئیڈینٹی کا کیس سامنے آیا آپ کے سامنے؟ نہیں, اس طرح کا مطلب ہے بالکل کوئی کیس نہیں ہے. یہ تمام پنجاب پولیس ڈپارٹمنٹ سے, یہ ڈپارٹمنٹ جب کیمپ کیا گیا تو تمام ڈپارٹمنٹ سے ریکارڈ لیا گیا, اور وہ ہر طرح کا ریکارڈ شامل تھا, اور ایکشن ہی انہی کے اوپر لیا گیا جن لوگوں کو, جو لوگ ریکارڈ ہولڈر تھے اور جو کنٹینیوسلی ایکٹیویٹیز کر رہے تھے, اریسٹ ہو گئے تھے اور اس کے بعد ریلیز ہو کے بیل کورٹ سے لے کے پھر دوبارہ ایکٹیویٹیز کر رہے تھے. مطلب ہم نے پولیس والوں سے, ان کے افسران سے, یا جو انہوں نے تھانے بنائے وہاں کے ایس ایچ او سے جو ان کو ہیڈ کر رہے تھے آپریشنز کو, ان سے بھی تو بات کی ہے, ان سے بھی تو مطلب ہے آف دا ریکارڈ ہم نے پرسنلی طور پر ایز اے جرنلسٹ, میں خود یہ سارا کچھ کور کرتا رہا ہوں, تو کر رہا ہوں اور فیلڈ میں دیکھتا ہوں, تو ہم ان سے ملتے بھی ہیں, ان سے ڈسکس بھی کرتے ہیں, وہ ثبوت بھی پرووائڈ کرتے ہیں, اور ان کے مطلب ہے ریکارڈنگ کنفیشنز بھی مطلب دکھاتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ اس طرح کے کرمنلز ہیں. ابھی تک اس طرح کی فیملی نہیں ملی. ابھی آپ دیکھ لیں کہ لاسٹ جو سب سے بڑا انکاؤنٹر ہوا وہ ٹیفی بٹ کا تھا, لاہور کا کتنا بڑا پرانا گینگسٹر کا نام ہے, اس کی فیملی نے کتنا آ کر بات کر لی. مطلب آپ لوگوں کو نہیں پتا, لاہور میں ہوتے ہوئے وہ بس ایک دن, جس دن اس کے مطلب فیونرل وغیرہ تھا, جب ان کو باڈی دی گئی, تو ایک دو فیملی ممبر نے تھوڑی بات کی, لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا نہ وہ کسی کورٹ میں گئے, نہ انہوں نے کوئی کیس کیا, نہ کچھ کیا. اور اب وہ تو بہت بڑا نام ہے, وہ تو بہت بڑے مطلب. لیکن بڑا شاکنگ ایک کیس تھا جو ابھی ریسنٹلی ہم نے پڑھا, الجزیرہ کے اندر بھی مینشن ہوا اس کیس کے بارے میں, جو ایک عورت جس کے 5 بیٹے آئی تھنک انکلوڈنگ ایکچولی 2 سن ان لا, سارے, اور وہ رپورٹ میں بھی ہے, آئی تھنک آپ لوگوں نے بات بھی کی ہے شاید اس خاتون سے, زبیدہ بی بی شاید نام تھا. جی سر, جی وہ واحد فیملی ہے جنہوں نے اوپنلی بات کی, کیونکہ ان لوگوں کے 8 لوگ اریسٹ کیے تھے سی سی ڈی نے ایک ہی رات میں, 2 مختلف جگہ پہ آپریشن کر کے, بہاولپور اور ساہیوال میں شادی ہو رہی تھی جہاں سے ان لوگوں کو اٹھایا گیا تھا, اور پوری فیملی کے لوگ وہاں موجود تھے, شادی کے فنکشن سے اٹھا کر لے کے گئے تھے ان کو, اور نیکسٹ ڈے ان میں سے 5 کا انکاؤنٹر ہو گیا تھا, اور انہوں نے کورٹ میں مطلب پیٹیشن فائل کر دی تھی, تو 3 کو پھر کورٹ میں سی سی ڈی نے پروڈیوس کیا تھا, اور بعد میں وہ بیل بھی ان کی ہو گئی. جو 5 لوگ جن کا انکاؤنٹر ہوا, جو شو کیا گیا, یہ فیملی کا کلیم ہے کہ ان کو پہلے پولیس اٹھا کر لے کے گئی, جبکہ پولیس کا کلیم یہ ہے کہ انہوں نے مختلف ایریاز میں ان کو گزرتے ہوئے مطلب ہے انٹرسپٹ کیا, اور جہاں ان کی کراس فائرنگ ہوئی اور جس میں وہ مطلب مارے گئے. ان کے اوپر الزامات میں مطلب ان کے پیرنٹس یا باقی وہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی کیس رجسٹر نہیں تھا, جبکہ مختلف میڈیا, سوشل میڈیا اور ادھر ادھر کی اگر آپ خبریں دیکھیں تو وہ اوڈ گینگ کے نام سے مشہور تھے. اوڈ گینگ کے نام سے مشہور تھے, اور ان کے اوپر مختلف ہراسمنٹ, خواتین کے ساتھ ہراسمنٹ, ریپ, مرڈر اور اس طرح کی الزامات ان کے اوپر تھے. ایک میں چیز آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, 924 کا یہ جو فگر آپ نے دیا ہے, یہ سارے لوگ سی سی ڈی سے مقابلوں میں مارے گئے ہیں, یا ان میں وہ مقابلے بھی شامل ہیں جو کہ ریگولر پولیس, پنجاب پولیس کرتی ہے؟ نہیں, یہ فگر جو ایچ آر سی پی کی رپورٹ میں دیا گیا ہے 924, یہ صرف اور صرف سی سی ڈی ریلیٹڈ انکاؤنٹرز ہیں. ایز اے جرنلسٹ یہ جتنے 924 جو رپورٹ ہوئے ہیں ایچ آر سی پی کی رپورٹ میں, جو رپورٹ ہوئے ہیں میڈیا کٹنگ سے, تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی بہت کم ہے. اس سے زیادہ انکاؤنٹرز ہو چکے ہیں, سی سی ڈی کر چکی ہیں. عمران صاحب, آپ خود بڑے عرصے سے کرائم کور کرتے آئے ہیں. ایک پروسیجر ہوتا تھا پنجاب میں کہ اگر کوئی انکاؤنٹر ہوتا تھا تو اس کی ایک جوڈیشل انکوائری ایک سیشن جج کرتے تھے, ایک فارملی طور پہ, تو وہ پروسیس بھی کیا فالو نہیں ہوتا ہے؟ یہ جو انکاؤنٹرز جو ہوئے ہیں سی سی ڈی کی طرف سے, کیا ان کو ایگزمپشن دی گئی ہے انڈر دی لا
یا مطلب وہ ختم ہی ہو گیا سارا سلسلہ جو پہلے ایک ہم نے دیکھتے تھے جوڈیشل سپرویژن ہوتی تھی انکاؤنٹرز کی؟ دیکھیں پہلے بھی اگر کوئی فیملی کسی انکاؤنٹر کو چیلنج کرنے جاتی تھی تو تب ہی جا کر کوئی اس طرح کی کاروائی ہوتی تھی, نہیں تو یہ جوڈیشل چیکنگ ہوتی تھی کہ یہ انکاؤنٹر ہے یا نہیں ہے, دس دیٹ. آن بیہاف آف اسٹیٹ ایک سرمونیل کاروائی آج تک ہوئی ہے اور جس میں اس انکاؤنٹر کو ہمیشہ ٹھیک کہا گیا ہے. کبھی کسی قسم کی ریاست کی طرف سے اس کے اوپر صحیح طریقے سے ریاستی قوانین کے اوپر انکاؤنٹر یا انکاؤنٹر سے ریلیٹڈ جتنے بھی قوانین تھے وہ کبھی امپلیمنٹ کیے گئے ہوں یا ان کو فالو کیا گیا ہو, آج تک اس طرح نہیں ہوا. ہاں جو جن کا انکاؤنٹر ہوا ان کے فیملی والوں نے اگر چیلنج کیا ہے تو کچھ جگہوں پہ اس طرح کے واقعات ضرور ہوئے ہیں پاس میں کہ انکوائری ہوئی ہے اور پولیس والوں کو سزائیں بھی ہوئی ہیں اس میں, مطلب اس طرح کا بھی ہوا. جبکہ ریسنٹ اس میں مطلب کمیشن نے لوگوں سے بھی کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی. HRCP نے اپنی رپورٹ میں بھی یہ مینشن کیا ہے کہ مطلب کوئی کاروائی نہیں ہوئی. اب تو لا کیونکہ چینج ہو چکا ہے, FIA نے کاروائی کرنی ہوتی ہے. FIA نے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ انکاؤنٹر ٹھیک ہے یا نہیں ہے, اور اس کے علاوہ ایک اور کمیشن گورنمنٹ کی طرف سے جو بنا ہوا ہے اس نے دیکھنا ہوتا ہے. تو انہوں نے میرے خیال میں ابھی تک ان تمام آپریشن کے اوپر شاید کوئی ایک کے اوپر بھی وہ نہیں کیا, کراس چیک نہیں کیا کہ یہ انکاؤنٹر ٹھیک ہے یا نہیں ہے. عمران صاحب تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیں کہ یہ 924 مطلب انکاؤنٹر, کئی سو انکاؤنٹر ہوئے ہوں گے, کوئی CCD کا کوئی نقصان ہوا ان تمام انکاؤنٹرز میں؟ اوبویسلی اگر انکاؤنٹرز ریئل ہوتے ہیں تو دونوں طرف سے گولیاں چلتی ہیں, اور جو آپ نے بتایا بڑے ہی ہارڈ اینڈ کرمنلز تھے, بڑے گینگ کے لوگ تھے, یہ بھی اسلحہ بڑا اچھا اپنے خاص پاس رکھتے ہیں. تو CCD کا کیا نقصان ہوا اس سے ایک سال میں؟ کچھ لوگ مطلب زخمی ہوئے ہیں, اور کوئی جو ہمیں ڈیٹا ملا تھا یا پریس کٹنگ کے تھرو جو انہوں نے بتایا تھا HRCP نے, تو 2 پولیس والے جان سے گئے تھے, مطلب شہید ہوئے تھے, اور 35-36 مختلف ٹائم میں مختلف انکاؤنٹرز میں انجرڈ ہوئے ہیں. مطلب جبکہ ہم دیکھیں جو FIRs وغیرہ انکاؤنٹرز کی رجسٹر ہوئیں یا جو CCD کی طرف سے پریس ریلیز جاری ہوتی تھیں کسی بھی انکاؤنٹر کے بارے میں, تو ان کی لینگویج تقریباً ایک جیسی ہے. جو کمیشن یہ عمران صاحب اور زری صاحب, میں اس پہ بڑی بات کہ ایک نیا ڈپارٹمنٹ بن گیا, اس کے لیے قانون بنا, سب کچھ ہوا, یہ آپ کو ایز اے جرنلسٹ کیا لگتا ہے کہ انہوں نے وہ کہانی کیوں نہیں بدلی جو کہ کہانی 1940 میں بھی یہ تھی, 1960 میں بھی وہی تھی, اور 2021, 22, 24, 25 میں بھی یہی کہانی ہے؟ کہانی کیوں نہیں چینج کر سکا CCD؟ دیکھیں مطلب یہ نہیں ہو رہا کہ یہ لوگ کوئی کسی ایکٹیویٹی کے دوران ان کو مطلب شاید کیا گیا ہو. پریس ریلیز تو انہوں نے جس طرح جاری کرنی ہوتی ہے وہ تقریباً سیم قسم کی ہی ورڈنگ ہے, وہ ہمیشہ سے یہی لینگویج یوز کرتے ہیں. اب دیکھتے یہ ہیں کہ شاید ان کو لیگلی اس کا فائدہ ہو, مجھے نہیں پتا کہ یہ والے الفاظ سے ان کو کوئی فائدہ ملتا ہے, اور سیم طرح کی پریس ریلیز بھی سیم طرح کی ہوتی ہے, FIR بھی سیم طرح کی ہوتی ہے, مطلب تقریباً 80-90% آسانی رہتی ہے شاید ان کے لیے. اصل میں جب اتنے سارے انکاؤنٹر کریں گے مس زری تو وہ روز نئی کہانی تو نہیں لکھیں گے نا, ان کے لیے بھی آسانی ہے, کٹ پیسٹ کر لیتے ہیں. بہت شکریہ گبول صاحب, عمران گبول صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور بہت تفصیل سے جو ہے رپورٹ کے بیانڈ جا کے جو چیزیں ہیں وہ آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی, اور بہت ہی انسائٹ فل کانورسیشن تھی آپ کے ساتھ. تھینک یو سو مچ آپ کا. تھینک یو سر. یہ مطلب مجھے جو ہے نا یہ کانورسیشن جو بھی عمران صاحب سے ہوئی ہے, مجھے یہ کافی بولی ہے اور بڑی مجھے لگا کہ یہ ہم نے کھل کے گفتگو کی ہے. دیکھیں یہ اس میں ایک پبلک اوپینین یہی ہے کہ کرائم کنٹرول ہوا ہے, اور وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے اتنے سارے محکمے بنا لیے, اپنی پولیس اتنے عرصے بنا لی, کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. بیسکلی وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ڈنڈا چلانا پڑے گا. یہ ایک ہے پبلک اوپینین ہے, لیکن دیکھیں نا میں یہاں پہ اختلاف کرتی ہوں کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوتی ہے, مطلب یو کی ناٹ چینج دیٹ.
اب پبلک تو یہ بولے گی, پبلک تو یہ بھی کہتی ہے کہ پھانسی لگاؤ. دیکھیے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے, آئی ایگری, تو جو فیملیز ہیں ان میں سے کسی کو تو سامنے آنا پڑے گا نا. اب دیکھیں اگر 924 لوگ قتل ہوئے ہیں تو 924 فیملیز ہیں, 924 میں سے ایک فیملی آگے آئی ہے, لیکن کتنی فیملیز ہیں کہ جو جوڈیشری میں جانے کو تیار ہیں, ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں, مطلب آ کے میڈیا کو بتائیں, اپنی کہانی سنائیں. اچھا میں اس حوالے سے ایک اور بات کرتا ہوں. میرے مشاہدے میں آئی کہ پنجاب پولیس نے بھی کچھ کیے قتل. ان میں سے ایک وہاڑی میں ایک انہوں نے وکیل کو قتل کیا تھا گھر میں مار کے. یہ اسی سال کی بات ہے. اب دیکھیں وہ اتنا ہی غلط وہ تھا, اور وہ ایک بالکل ایک مسٹیکن آئیڈینٹی کا کیس بنتا تھا کہ وہ فیملی بھی سامنے آئی, اس نے شور بھی مچایا, بار بھی کھڑی ہوئی, اور ہم نے دیکھا کہ پولیس کو وہ جو اپنے جن لوگوں نے کیا تھا ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ان کو چینج کیا گیا, لیکن لوگ سامنے آئے. تو میرے خیال میں, اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ 924 کے 924 بندے پولیس پنجاب کی پولیس پنجاب کی ہو اور اس نے سارے بندے صحیح مارے ہوں. یہ میں تو کسی صورت نہیں مان سکتا, اور میں یہ بھی نہیں مان سکتا کہ یہ سارے کے سارے کوئی بہت بڑے انکاؤنٹرز ہوئے تھے. ایون کہ میں تو اس چیز تک ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید مجھے تو ایسے لگے گا کہ شاید کوئی انکاؤنٹر جو ہے سی سی ڈی ابھی تک شاید کوئی صحیح ریئل انکاؤنٹر میں نہ گئی ہو ابھی تک. وہ بالکل پاسبلٹی ہے اس کی. اب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس لیول کی ویپنائزیشن ہو چکی ہے سوسائٹی میں کہ ہر بندہ ایک گن لے کے گھوم رہا ہے اور اینی منٹ پولیس کو وہ فائرنگ بھی کر رہے ہیں. اچھا میرا اس سوال ہے کہ اگر آپ کی ایک پراپر پولیس فورس ہے, جب پنجاب پولیس کے نام سے ایک پولیس فورس ہے, وائی ناٹ اسٹرینگتھن دیٹ فورس رادر دین اتنے ڈپارٹمنٹس آپ نے بنائے ہوئے ہیں, بالکل کیا فنکشن ہے ان کا اوور لیپ کر رہے ہیں. آپ کرائم سی سی ڈی کی جو ہے ہم یہ پکچر چلا دیتے ہیں, یہ سی سی ڈی کی ابھی حال ہی میں ایک ملاقات ہوئی جو نئے آئی جی پنجاب ہیں راؤ عبدالکریم, ان کی ایک گروپ فوٹو ہے جو اب آپ یہ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. اس میں کوئی بھی بندہ وردی میں نہیں ہے. سی سی ڈی وردی کیوں نہیں پہنتی؟ سی سی ڈی کو کس نے ایگزامپٹ کیا کہ وہ یونیفارم نہیں پہنے کرنے کے لیے؟ اچھا لیکن دوسری طرف سری ایک بات ہے کہ اس کا نام ہے کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ, اور اب کہا جا رہا ہے کہ پنجاب میں کرائم کم ہوا ہے. تو ایک طرح سے کہ مطلب انہوں نے اپنی دے ہیو ڈن دیئر جاب, مطلب جس کام کے لیے ان کو بنایا گیا تھا اس کو وہ کرنے میں بائی ہک اور بائی کروک تو وہ کامیاب ہوئے ہیں. آئی نو, بٹ یہ تو مطلب کوئی طریقہ نہیں. دیکھیں نا, وی ہیو کورٹس, جیسے بات ہوئی ابھی عمران کے ساتھ, کورٹ سے ایک طریقہ ہے. اب اس طرح سے اگر کرنا شروع ہو گئے تو دے ول جسٹ بیکم اے کلنگ اسکواڈ, مطلب ڈیتھ اسکواڈ جس کو آپ بولیں گے ایک طرح سے. آپ کسی بھی بندے, ہمیں کیا پتہ کس کو مار رہے ہیں, کس طرح اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے, ہمیں نہ کرمنل کی پروفائلس پتہ چل رہی ہے, نہ کچھ پتہ چل رہا ہے. اٹس اے ویری مسٹیریس کائنڈ آف آپریشن کمنگ فرام دا گورنمنٹ اٹ سیلف. سو مجھے نہیں لگتا کہ یہ طریقہ کار ان کا صحیح ہے, ایون دو دے ہیو مطلب سم ہاؤ میں آپ سے اس بات پہ ایگری کرتا ہوں کہ یہ کہیں نہ کہیں جو ہے اکاؤنٹیبلٹی کا فیکٹر ہونا چاہیے. لیکن پھر وہی بات آتی ہے کہ جو پبلک اوپینین ہے وہ تو اس حوالے سے وہ ہے کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کہیں بھی نکل جائیں نا سڑکوں پہ تو لوگ تو کہیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے, بالکل اگر آپ کا کرائم کنٹرول ہونا چاہیے وہ امپورٹنٹ ہے. آئی تھنک لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے. دیکھیں میں ادھر پیٹرنائز نہیں کروں گی, کسی کو سرمن نہیں دوں گی, لیکن بات یہ کہ لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ ہیومن رائٹس کے زمرے میں رہ کے کرنی چاہیے گورنمنٹ کو. یو کی ناٹ جسٹ کل پیپل, کرمنلز ہو نہ ہو, ریپسٹ ہو, ایک طریقہ کار ہے, ایک پروسیس ہے جوڈیشل, ایک مطلب کرمنل جسٹس سسٹم بنا ہوا ہے ہمارا, کیوں نہ اس کے تحت جا کے اور اسی کو اسٹرینگتھن کرے. اسٹرینگتھننگ انسٹیٹیوشنز, یہی تو مسئلہ ہے نا, اسی کو تو کرنا ہے ہمیں, اسی پہ تو کام کرنا ہے ہمیں ملک میں. ہاں یہ تو ہے. اٹس اے لانگ ڈبیٹ ناظرین, ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ جو آج کی ہمارا ڈبیٹ تھی جو چائلڈ میرج کے حوالے سے ہم نے کی, اور پھر اس کے بعد جو سی سی ڈی کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے اب بہت ساری باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں ایچ آر سی پی کی رپورٹ کے بعد, وہ آپ کو پسند آئی ہوگی. اس طرح سے جو ٹاپکس ہوں گے اس کے حوالے سے ہم آپ سے کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے, گفتگو کریں گے. جو ہیومن رائٹس کو افیکٹ کر رہے ہیں, جو آپ کی اور میری زندگیوں کو افیکٹ کر رہے ہیں, ان کا حل کیا ہونا چاہیے, وہ کس طرح سے بہتر ہو سکتے ہیں, حکومتوں کا کیا کردار ہے, سول سوسائٹی کا کیا کردار ہے, اس پر بات چیت ہوتی رہے گی. دیکھتے رہیے رائٹس واچ voicepeaker.net پر. آپ کی خبر, آپ کی آواز, voicepeaker.net.